الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے دوسرا حصہ اور دوسرے حصے کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا، چونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کسی سابقہ درس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جب فرعون ڈوب کے غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، اور اس کے بعد جو بنی اسرائیل کے ساتھ واقعات حالات پیش آئے محترم کو، حضرت کی زندگی کے اس حصے کو علماء نے دوسرا حصہ لکھا اور قرار دیا۔ اور غالباً میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 3 انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں جن کے تذکرے قرآن پاک میں تمام اللہ کے انبیاء سے زیادہ ہیں۔ ان میں ایک حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام کہ کلام پاک میں بڑی کثرت کے ساتھ ان کے واقعات آئے ہیں۔ اور پھر اکابر نے، علماء اہل سنت و جماعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر مستقل باب لکھے ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے سبق ہیں۔ بس میں نے اور آپ نے سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں پڑھ رہا تھا، اور جہاں تک ہم نے گزشتہ جمعے کو پڑھا، وہاں کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، ارض مقدس۔ اور اس عنوان کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے یا واقعات کو حضرت نے لکھا ہے، وہ شاید آپ کو یاد ہوگا مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے ہم نے وہ پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ اور اس عنوان کو پہلے کیوں کیا تھا اس کی بھی وجہ میں نے وہاں عرض کر دی تھی، اس لیے اب اس عنوان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں مولانا سیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنا مضامین کو بھی میں نے دہرایا تھا، جس میں اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آگے بڑھ کر جہاد کرنے کا فرمایا تھا، اور یہ جو ہیں اپنا بزدلی دکھا کر وہیں بیٹھ رہے، بلکہ کہنے لگے کہ آپ جائیں اور آپ کے اللہ جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ان عمالقہ سے ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قہر ایسے ان پر نازل ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ وادی تھی، اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قید قرار دیا، سالوں سال وہاں قید رہے۔ اور اس وادی سے، یعنی صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ آپ نے ہم نے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں ہر لحاظ سے۔ قید خانہ آپ نے ہم نے اس دنیا کا دیکھا ہے، ذرا یہ قید خانہ قدرت کا بھی آپ دیکھیں کہ نہ اس قید خانے کی کوئی دیوار تھی، نہ کوئی دروازہ تھا، وادی تھی وہ پوری، اس کے باوجود وہ ہزاروں کی تعداد میں لیکن اس میں قید ہو کے رہ گئے، کیونکہ قدرت نے اس وادی کو ان کا قید خانہ قرار دیا۔ پھر علماء نے لکھا ہے کئی طرح کے واقعات اسی وادی تی میں ان کو پیش آئے، پھر اس نسل کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا مولانا سیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کے حوالے سے ہم نے پہلے سب پڑھ لیا، اس لیے اس عنوان کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اب اس سے آگے بڑھیں۔ ارض مقدس کے عنوان کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اپنا ذبح بقرہ کا واقعہ۔ یہ
قرآن پاک کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ اصل میں آف ہے، اس کو آن کر لیں، مجھے آن کرنا یاد نہیں رہا۔ کلام پاک کا یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل کی زندگی میں بھی یہ بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ غور سے، دھیان سے میری باتوں کو سنو۔ آپ سب جانتے ہیں کلام پاک کی دوسری سورت سورت بقرہ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور نہ جانتے ہوں تو جان لیں کہ علماء نے لکھا ہے کلام پاک کی 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں سورت بقرہ سب سے بڑی صورت ہے۔ قرآن پاک میں اس سے بڑی صورت نہیں ہے، سورت بقرہ ہر صورت سے بڑی۔ اس صورت کو سورت بقرہ کہا جاتا ہے، اس صورت کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے سورت بقرہ اس صورت کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بقرہ اس صورت کے اندر اس واقعے کا تذکرہ ہے جو میں نے آج پڑھنا ہے، اس کی نسبت سے ہی یہ سورت بقرہ کہلائی ہے کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا، اور یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی اس صورت میں بیان فرمایا، تو یہ صورت ہی سورت بقرہ کہلائی۔ ایک بات۔ دوسری بات سنیں، یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک اور علماء نے بھی کئی طرح باتیں لکھی ہیں، بہرحال اس کا خلاصہ کچھ فرق کے ساتھ ایک ہی تان پہ ٹوٹتا ہے آ کر۔ البتہ جو بات مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے میں وہی لے لیتا ہوں، ایک قول لے لیتے ہیں، باقی اب سارے تو نہیں سنائے جا سکتے۔ اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے، اور علماء جانتے ہیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ 10ویں صدی کے مجدد تھے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا تھا، لڑکا کوئی نہیں تھا، ایک لڑکی تھی اس کی۔ اور آپ کو ظاہر بات ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا اور آپ کو بھی تجربہ ہے، اور ہمارے ہاں آپ کے ہاں یہ کہاوتیں بھی ہیں کہ بیٹی دوسرے گھر کی رونق ہوتی ہے، اور ہر باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مرحلے پر وہ اپنے گھر جائے اور وہیں بسے۔ صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ ہاں، اور یہ بھی بات ہے، ایک بات اور ہے، وہ بڑی مشکل بھی ہے اور علمی بھی ہے، لیکن بہرحال ابھی تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ قصص الانبیاء کے آخر میں وہ آئے۔ البتہ ایک بات ہے کہ جب بیٹی کسی اور گھر میں جائے گی تو بات کو سمجھیے کہ جس گھر کی وہ عزت بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اگر اس بیٹی کو کوئی اولاد دیں گے تو جس گھر میں وہ گئی ہے خاندان کا سلسلہ تو اسی کا آگے بڑھے گا۔ پیچھے جو ہوں گے وہ نانا نانی تو ہوں گے، لیکن دادا دادی والا سلسلہ یا باپ ماں والا سلسلہ تو آگے سے شروع ہوگا نا۔ اس کا اپنا بیٹا کوئی نہیں تھا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتی ہے کہ دولت بہت تھی، بہت دولت سے قدرت نے اس کو، دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ امیر رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ غریب رکھتے ہیں، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، آپ کے اور ہمارے بس کی بات نہیں۔ اچھا، قصہ مختصر کریں کہ ایک بیٹی تھی چونکہ اس کی، تو یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ جس گھر میں بیٹی ہو تو وہاں پر رشتے آتے ہیں،
لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے. اس کا اپنا ایک رشتہ دار تھا اور علماء نے لکھا ہے رشتہ ایسا تھا کہ وہ بھتیجا تھا اس کا. دھیان ہے میری طرف، اب غور سے سنو. بھتیجا تھا اس کا اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنا آ گیا بڑے میاں کے پاس رشتہ مانگنے. بھئی مجھے یہ رشتہ دے دیں. بڑے میاں نے نہ کر دیا. انہوں نے کہا میں تجھے نہیں دوں گا. واللہ عالم کے مطلب کیوں، کوئی ہوگی بات، کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے. بہرحال چھوڑیں، آپ اس کو کیا دہرائیں. جس گھر میں رشتہ آئے گھر والے ہاں بھی کرتے ہیں، گھر والے نہ بھی کرتے ہیں، کوئی دشمنی والی بات تو ہوتی نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں وہ جو بھتیجا تھا نا، وہ میرے اور آپ والے مزاج کا تھا. کیا کہ اگر ہاں کی تو پھر تو بچھ بچھ جائیں گے، اور اگر نہ کی تو پھر ہمارے ہاں زیادہ ماحول یہی تو ہے، اگر کوئی نہ کر دے تو پھر سدا کی دشمنیاں ہیں. حالانکہ غلط بات ہے. بھئی ان کی بیٹی ہے، کبھی ہاں بھی ہوتی ہے کبھی نہ بھی ہوتی ہے، نصیب کی باتیں ہیں. اچھا اس نے کہا میں نہیں دیتا تجھے. بھتیجے صاحب کو بڑا غصہ آیا، بھئی یار یہ بڑے میاں نے نہ کر دی. ایک تو ایک لحاظ سے بے عزتی بھی ہو گئی اور نقصان بھی ہو گیا. نقصان تو ظاہر بات ہے نا کہ وہ بڑے میاں کی اور تو کوئی اولاد تھی نہیں، صرف وہی ایک بیٹی تھی نا، تو پھر بڑے میاں کی ساری دولت بیٹی کی تو ہوئی یعنی اس کی وارث تھی نا. تو جب بیٹی کی ہو گئی تو پھر خود بخود داماد کی ہو گئی، کیونکہ اگر داماد ہوگا تو وہ بیٹی کا خود وارث بن جائے گا. اس بڑے میاں کی جو بیٹی ہوگی اس کا جو شوہر ہوگا، اس کا داماد ہوگا، تو وہ بیٹی کا جو شوہر ہوگا تو ظاہر ہے پھر مال اس کا ہی ہے یا نہیں؟ اور بولو تو صحیح. اچھا وہ وہاں سے تو اٹھ کے چلا گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے جب وہاں سے اٹھ کر چلا نا، اس کو راستے میں خیالات آنے لگے کہ اب کیا ہوگا. پھر اس کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ ایسا کرو کہ یہ بڑے میاں کا ہی کام تمام کر دو، جب یہ راستے سے ہٹ جائے گا تو راستہ کھل جائے گا، پھر ہم ہمدرد بھی بن جائیں گے اور پھر ہم اپنے بھی بن جائیں گے. اصل مسئلہ تو بابا ہے، نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری. اچھا آپ قصہ مختصر کریں، اس کو علماء نے لکھا ہے یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، وہ اس کے دل میں جم گیا. کچھ ایسے ہوتے ہیں بدبخت. وہ ایک دن وقت نکال کر اپنے چاچے کے پاس آیا، اور یہ بھی کتابوں میں ملتا ہے وہ چاچا اس کا تھا بھی بہت بوڑھا، ویسے ہی ہاتھ رنگین کر لیے تھے. وہ آپ کے ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے نا کہ بادل ہو تو بارش کی نشانی ہے. وہ بیچارہ بابا تو ویسے ہی ٹانگیں قبر میں لٹکائے بیٹھا تھا، تو تھوڑا انتظار ہی کر لیتا. ان سے صبر نہ ہوا، نے کہا کون اب حضرت اسرائیل کا انتظار کرے گا، کیونکہ حضرت اسرائیل تو تبھی آئیں گے نا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، خود سے تو وہ نہیں آتے نا. انہوں نے کہا چلو میں خود ہی کام تمام کر دوں. اچھا وہ آیا ایک بار، ان کا چاچا آپ سے مجھے ایک کام ہے. بھئی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا میرا ایک کام ہے، لیکن وہ سودا جو ہے نا اصل میں اٹکا ہوا ہے میرا، وہ مجھے اتنی شاید معلوم بھی نہ ہو یا میرا اتنا تجربہ نہ ہو. آپ تو صاحب مال ہیں، صاحب تجربہ ہیں، صاحب جائیداد ہیں، آپ چلیں میرے ساتھ، ہو سکتا ہے میں وہاں بات کروں کوئی نقص رہ جائے، آپ میری مدد کر دیں گے تجربے سے. کہا ٹھیک ہے چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چاچا صاحب چل پڑے. اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرے موت کا سامان ہے یہ. علماء نے لکھا وہ لے کر چلا بھتیجا. آگے جا کر دیکھا کہ ایک مقام ایسا آیا ہے کہ اس نے کہا اب خیال آیا بھئی یہاں پہ اس کا میں کام تمام کر دوں تو پھر اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے قصہ مختصر کریں کہ بھتیجے نے چاچے کو ٹور دیا. کہاں؟ پرلوک.
کہاں؟ چاچے کا کام ہی تمام کر دیا اس نے. اور اس کے بعد ایک خیال یہ آیا کہ بھئی میں نے اس کو مار تو دیا ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو چھپاؤں کہاں. اس موقع پہ وہ بات یاد کریں، اس طرح کے یہ خیالات ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے آ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ آتا ہے، حابیل اور قابیل کا. اس موقع پر جو قابیل نے حرکت کی تھی، تب اس کو بھی یہی خیال آیا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کی جان تو لے لی، اب کیا کریں. خیر یہ واقعات ہم نے اس زمانے میں سب پڑھ لیے، وہ نیٹ پر موجود بھی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع پر کرنے کے بعد اب اس کو خیال آیا بھئی اس کو اب سنبھالوں گا. پھر اور خیال سوجا کہ ایسا کروں نا، اس کو کہیں ایسی جگہ پھینک کر آؤں کہ میری طرف تو کوئی شک بھی نہ جائے، اور اس کا مال تو خیر مجھے کسی طریقے سے شاید مل ہی جائے، دیت کا مطالبہ بھی کر دوں گا، وہ بھی مل جائے گا، یک نہ شد تو 2 شد. اس نے لاش اٹھائی اس چاچے کی. علماء نے لکھا ہے اپنی بستی سے نکل گیا، کچھ فاصلے پر ایک اور بستی تھی، وہاں جا کر، اس زمانے میں پھاٹک ہوا کرتے تھے بستیوں کے باہر، شہروں کے باہر، اب تو ان کے رواج نہیں رہے. اس زمانے کی پرانی کتابوں میں پتہ چلتا ہے وہاں عموماً شہروں یا بستیوں کے باہر پھاٹک لگا دیے جاتے تھے. وہاں آیا تو چاچے کی لاش پھینک کر کھسک گیا. یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ بولو. اب اس سے پہلے، اگلی بات پڑھنے سے پہلے ایک بات کو ذہن میں سمجھو. علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک قانون تھا کہ اگر کوئی شخص قتل ہو جائے تو قتل کے بعد اگر قاتل کا پتہ نہ چلے، نہ کوئی اقرار کرے، نہ ہی کوئی ثبوت ملے، تو پھر جو سپاہی ہوتے تھے وہ جگہ دیکھتے تھے کہ واقعہ یا لاش کہاں ہے پیش آئی ہے. پھر جو اس جگہ کے سب سے قریب ہوتے تھے ان سے وہ پوچھ تاچھ کرتے تھے، اور کم از کم جو سب سے قریب وادی ہوتی تھی، اگر وہاں کوئی آبادی ہوتی تھی تو ان میں سے 50 لوگ نکالتے تھے. وہ کتنے؟ 50 نکالتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر اس قتل کا کوئی اس کے سوا ثبوت اور عینی گواہ نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ ان 50 کو سزائے موت تو نہیں دیتے تھے، لیکن اس زمانے کے قانون کے تحت ان 50 کے اوپر دیت کا قانون لاگو کرتے تھے، ان کو دیت دینی پڑتی تھی. تفسیر مکی میں اس موقع پر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. حضرت مدرس حرم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آ کر یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں یہ دیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں، چونکہ وہ 50 پہ تقسیم ہوگی نا، ایک پہ تو ہوگی نہیں، 50 کو چنا جاتا تھا نا. تو جب 50 انہوں نے کہا یہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر سکتے ہیں، ہمیں وہ مسئلہ نہیں، لیکن بات دیت دینے کی نہیں ہے، بات الزام کی ہے کہ ساری زندگی ہماری تاریخ ہماری بستی پر یہ الزام اور یہ دھبا رہے گا کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا تھا. کوئی کہے گا سچ تھا اور کوئی کہے گا، اس لیے ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ بات کو صاف کریں. تفسیر مکی کا یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ بڑا واضح ہے. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. اس دن میں یہاں ایک دوست کو بھی کہہ رہا تھا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، کئی ائمہ یا اساتذہ مساجد کے وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے یہ ہمیں کوئی کتاب بتا دیں تو ہم بھی پاس رکھ کے اس پہ پڑھ کے جمعہ پڑھا دیا کریں گے. میں بڑا ہنستا، میں کہا شاید وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس کو پڑھ کے میں جمعے کا بیان کر دیتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ایک ہی واقعات میں کبھی کبھی سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں صفحات پڑھنے پڑتے ہیں. ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے. ایک کتاب میں ایک بات ہوتی ہے، دوسری کتاب میں وہی بات زیادہ تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے.
تفسیر مکی میں یہ جو جملہ چھپا یہ مجھے دوسری کتاب میں نہیں ملا. بات سمجھ آئی؟ اچھا یہ جو قانون والی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے ایک ایسی کتاب میں ملا جس کا تعارف میں نے آپ کو بہت پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اس کتاب کو میں نے 22 سال میں پڑھا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کتنے سال میں؟ 22 سال لگے تھے مجھے اس کتاب کو پڑھنے میں. اور وہ کتاب 1 2 3 4 صفحات کی نہیں، وہ کتاب 13,000 صفحات پہ پھیلی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کتاب پڑھ کر میں آ کر جمعے کا بیان کر دیتا ہوں اور آپ سن کے جو ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا. وہ شاید بیچارے یہ سوچتے ہیں ایک کتاب ہے چلو ہمیں بھی بتا دے گا، ہم بھی پڑھ لیا کریں گے اور پھر ہو جایا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں ہوگا تو پھر اجمال کے ساتھ ہوگا، سارے پہلو سامنے نہیں آئیں گے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا قانون سمجھ میں آیا. اچھا اس میں ایک اور بھی بحث چھڑی کہ یہ تو چلے اس زمانے کا ان کا قانون تھا، تو کیا یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے یا نہیں؟ اس بحث میں آپ مت پڑھیں، اس باب میں یہ بحث کی گئی ہے، لیکن آپ آگے واقعہ سنیں. اب جب یہ ہوا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کیا ہے، یہ ہم پر الزام ہے. اچھا وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ وہ بھتیجے نے تو خود کام کیا تھا نا، جب صبح ہوئی تو آ گیا ہے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے تو چاچا نہیں ہے، نہیں جی، اچھا چلو جی، چلا گیا. اب اس کو تو پتا ہے چاچا صاحب کہاں ہیں، پھر آ گیا، چاچا نہیں ہے، نہیں کہاں گئے ہیں، میں تو پہلے بھی آیا تھا. کہ جی بس، کہ نہیں جی بس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، چاچا کہاں گئے، چاچا کہاں گئے. اچھا پھر رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پلٹنا شروع کر دیا، مٹیاں ڈالنے سر میں شروع کر. او جی چاچا ہوں کہاں چلے گا، میرا چاچا ایک ہی چاچا تھا، میرا کدھر چلا گیا، تو بھی اس کا ایک ہی بھتیجا تھا میرے خیال میں. چاچے کو ہوا، اچھا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے. اچھا لوگوں نے کہا، اچھا ایک اور چیز ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں یا مانیں یا نہ مانیں، ہند والے کہا کرتے ہیں سچ جو ہوتا ہے نا وہ جتنے زور سے بھی بولو سامنے والا شاید نہ مانے، لیکن جھوٹ آپ جتنی آہستگی سے بولو نا تب بھی مان لیں. تو یہ تو واویلے کر رہا تھا. کہا چاچا گیا، انہوں نے کہا چاچا میرا ایک ہی چاچا تھا. قصہ مختصر، انہوں نے کہا چاچاؤں کو ڈھونڈو، چاچا ہو تو ملے. چاچے کی جا لاش ملی، وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا انہوں نے ہی مارا ہے. ان بستی والوں نے کہا خدا کا نام لو، ہمارا اس کے ساتھ کیا واسطہ، ہم کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تم ہی نے مارا ہے. اچھا وہ جب بستی والوں کی بات ہے نا، ابھی وہی تفسیر مکی کی جو میں بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا بات دیت کی نہیں ہے، وہ تو چلیں ہم مل کے ادا کر لیں گے، لیکن بات یہ ساری زندگی ہم پر یہ الزام رہے گا، اس لیے ایسا نہ کریں. اچھا وہ آپس میں گتھم گتھا ہونے لگے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے قبیلوں کی جنگ چھیڑنے لگی کہ ان میں آخر کچھ سیانے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر جگہ میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہوتے ہیں سائیں چوب شاہ صاحب. اب ان میں سے کچھ سمجھدار جو تھے انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو، لڑتے کیوں ہو، آؤ ہم میں اللہ کے کلیم موجود ہیں، ہم یہ بات ان سے پوچھ لیتے ہیں، بھئی ہاں آپ وہ فیصلہ کر دیں، ہمارے فیصل وہی ہیں. جب حضرت موسیٰ موجود ہیں تو بات ختم ہو گئی، لیکن پہلے طے کر لو. اچھا ان بستی والوں نے کہا بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تیار ہیں محترم سے بات کرنے کے لیے. وہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، اور بھتیجا بھی آ گیا، اور لاش بھی لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اچھا اس میں ایک اور بھی بحث ہے کہ آیا یہ واقعہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہے یا تورات کے نازل ہونے کے بعد ہے. آپ بنا بحث میں مت پڑھیں، یہ طلباء کے لیے ہیں، اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ خود اس باب میں دیکھ سکتے ہیں. آپ واقعہ سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت یہ بات ہوئی ہے. وہ بھتیجا روئے، چیخے، حضرت کے آگے بھی پلٹیاں کھائے. انہوں نے کہا کہ وہ بھتیجا کہے انہوں نے مارا ہے. وہ کہیں حضرت ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس طرح یہ لوگ آئے ہم نے بھی دیکھا لاش پڑی ہے، اب یہ ہمارے اوپر دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا. ان میں سے ایک صاحب قریب آئے، فرمایا حضرت
آپ رہنمائی فرمائیں، ورنہ یہ تو لڑ پڑیں گے آپس میں قبیلے والے، یہ تو مصیبت بن جائے گی، اچھا خاصا امن برباد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا تو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، آپ کوئی راستہ دکھا دیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو قتل کیا تھا تم نے، اور اس کے بعد ایک دوسرے پہ دھرنے لگے تھے کہ تم نے کیا، نہیں تم نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تم جس معاملے کو چھپانا چاہتے تھے ہم اسی معاملے کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو منشا کس کی پوری ہوا کرتی ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپانا چاہتے تھے ہم اسی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، اچھا اس واقعے میں تقدم اور تاخر ہے، اس کی وضاحت چھوڑیں، آپ نہیں سنیں، یہ طلبہ کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، بڑی ابحاث ہیں، بس آپ ایک خلاصہ سنیں کہ جب یہ بات پیش آئی پتہ چلتا ہے کہ کوئی قتل ہوا تھا اور ان کا معاملہ جھگڑے تک پہنچا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا، اس جھگڑے کا حل بتایا اپنے کلیم کو کہ کیا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ چونک پڑے، بھئی ہم قتل کا فیصلہ کروانے آئے ہیں، یہ ہمیں گائے ذبح کرنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہنے لگے حضرت آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم قتل کا معاملہ آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، یہ گائے ذبح کرنے کا بات کا تعلق یا ذبح کا تعلق قتل کے معاملے کے ساتھ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم جہالت والے کام کریں، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، وہ بھی شریعت کے مسئلے میں، اس میں کیا مذاق کروں گا؟ دیکھنے لگے یہ کیا کریں، بقایا انشاءاللہ 2 ہفتے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت